اللہ الرحمن الرحیم. جی الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. تقسیمیں چل رہی ہیں. کل تقسیمیں ہیں 4. کل پہلی 4 قسمیں خاص، عام، مشترک، مؤول. دوسری 4 قسمیں نص، ظاہر، نص. ان کے مقابل بھی 4 ہیں. ایشا بس تقسیمہ 2 تے وچ مسئلے 12 آ گئے نے ہیں. انہاں 4 نوں نال ٹوری رکھنا ہے کیونکہ بکری تفصیل ہونی. توجہ جی. متن اور تیسری اس نظم کے استعمال کے وجوہ کے بیان میں. جی علامہ فرماتے ہیں کہ تیسری تقسیم وہ تقسیم تک کچھ لگ دیا. اگو آیت تقسیم مثالث ہونا دسنا تو پھر فائدہ کی ہویا. تیسری اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں. پھر آخر علامہ فرماتے ہیں کہ تیسری اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں. تم ایک باری آخر. اور تیسری اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں. اے گل ہے. اور ثالث اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں. اور ثالث اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں. اور ثالث اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں. یہ تقسیم الثالث فی طرق ذلك النظم المذکور سابقا من انه استعمل فی مجهول معناه الموضوع له اب معنی دی سی او غیره. اب استعمل استعمل مع انکشاف معناه و استطاره. علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ثالث کا موصوف مقدر ہے. یہ تقسیم الثالث تے وجوب بمانا طرق تے طرق بمانا اقسام تے فی وجوہ استعمال ذالک نظم سے مراد ہے مذکور سابقاً. مذکور سابقاً. اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ الف لام مصنف کے قول النظم میں عاد خارجی کا ہے. وہ جو پیچھے نظم میں خاص عام اوئی. اچھا جی. مطلب کی ہے اس دا مطلب کی ہے جی. تو ایک پچھلا منع کرنا یعنی تقسیم تیسری اس نظم مذکور سابقاً کے استعمال کے اقسام کے بیان میں. جی یعنی تقسیم تیسری اس نظم مذکور سابقاً کے استعمال کے اقسام کے بیان میں. یعنی تقسیم تیسری اس نظم مذکور سابقاً کے استعمال کے بیان میں. کے اقسام کے بیان میں. طرق وجوہ میں نے طرق، طرق میں نے اقسام. اب من سے مطلب ہے من سے اور جو پیچھے مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو لفظ نہیں عام خاص. کون؟ عام خاص. کہ وہ جو نظم مذکور ہے یعنی عام خاص. یعنی وہ جو نظم مذکور ہے یعنی اس کا استعمال اپنے معنی موضوعہ میں ہے یا غیر میں ہے. اس کا استعمال اپنے معنی موضوعہ میں ہے یا اس کے غیر میں. پھر یا استعمال ہے اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ یا معنی کے استطار کے ساتھ. اس اعتبار سے 4 قسمیں. ہاں جی. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے پتر. علامہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ نظم مذکور سابقاً یعنی خاص اور عام ان کا استعمال اپنے معنی موضوع جلے قرآن پاک کے حدیث پاک کے استعمال نے اپنے معنی میں چیتے استعمال نے یا غیر میں چلے. پھر جس معنی میں استعمال ہیں وہ معنی واضح ہے یا معنی واضح نہیں ہے. اے مطلب وہ انکشاف ہے معنی کا یا معنی میں استطار ہے.
تو 4 صورتیں بڑھیاں نا اگوں آ رہی ہیں یعنی یہ بات ہو کہ وہ نظم مذکور استعمال کی گئی ہے اپنے معنی موصولہ میں یا اپنے معنی موصولہ کے غیر میں، یا استعمال کی گئی ہے وہ نظم اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ یا اپنے معنی کے استطار کے ساتھ۔ یعنی یہ کہ وہ نظم مذکور استعمال کی گئی ہے اپنے معنی موصولہ میں یا اپنے معنی موصولہ کے غیر میں، یا استعمال کی گئی ہے اپنے معنی نظم اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ یا اپنے معنی کے استطار کے ساتھ۔ شابہ جی پڑھ بہیا وهي أربعة أيضا الحقيقة والمجاز والصريح والكناية۔ بس اس اعتبار سے بھی نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ اس اعتبار سے بھی کس اعتبار سے؟ من انه استعمل فی معنی الموصولہ اب استعمل انکشاف معنی اور استطار ہی، اس اعتبار سے بھی نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ جی کی حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، اور وہ اور وہ 4 قسمیں ہیں بھی 4 قسمیں ہیں۔ حقیقت حقیقت اور مجاز اور صریح اور کنایہ۔ جی بچے اور وہ 4 قسمیں ہیں بھی، حقیقت اور مجاز اور صریح اور کنایہ۔ اور وہ 4 قسمیں ہیں بھی، حقیقت اور مجاز اور صریح اور کنایہ۔ وجہ سر جی لو إن استعمل في معناه الموضوع له فهو حقيقة وفي غير الموضوع له فمجاز، ثم كل منهما إن استعمل بانكشاف معناه فهو الصريح وإلا فهو الكناية۔ صبر توجہ جی وہ حقیقت مجاز نہیں وہی چل رہے۔ وجہ سر یہ ہے کہ نظم مذکور یعنی خاص عام خاص کر کے نظم مذکور استعمال کی گئی ہے اپنے معنی موصولہ میں یا موصولہ کے غیر میں، لیکن علاقے کے ساتھ، لیکن علاقہ کے او جڑا منطقیاں دسیا تنو علاقہ، اگر نظم استعمال کی گئی اپنے معنی موصولہ میں تو یہ نظم حقیقت ہے، یہ نظم حقیقت ہے، یہ لفظ حقیقت ہے، معنی موصولہ اس کا حقیقی موصولہ ہے۔ یہ پڑھیاں گلاں کہ کوئی نہیں ہوئیاں نے جی۔ یا اور اگر نظم استعمال کی گئی اپنے معنی موصولہ کے غیر میں تو پھر اس کا نام مجاز ہے۔ یہ لفظ مجاز اور اس کا معنی موصولہ معنی مجازی جی۔ پھر ہر ایک ان دونوں میں سے، کس سے؟ حقیقت اور مجاز سے، پھر ہر ایک ان دونوں میں سے یعنی حقیقت اور مجاز سے ہر ایک استعمال ہے اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ۔ موصولہ میں استعمال ہے یا غیر میں؟ کس میں؟ موصولہ میں یا غیر میں؟ یعنی وہ حقیقت جو ہے نا استعمال ہے موصولہ میں، پھر وہ موصولہ منکشف ہے یا موصولہ منکشف نہیں ہے؟ موصولہ منکشف ہے تو یہ حقیقت جمع ہو گئی صریح کے ساتھ، موصولہ منکشف نہیں ہے تو یہ حقیقت جمع ہو گئی کنایہ کے ساتھ۔ پھر نظم کا استعمال ہے موصولہ کے غیر میں، وہ موصولہ کا غیر منکشف ہے یا منکشف نہیں؟ اگر منکشف ہے تو یہ مجاز جمع ہو گیا، صریح کے ساتھ۔ اور اگر وہ غیر موصولہ منکشف نہیں تو یہ مجاز جمع ہو گیا کنایہ کے ساتھ۔ جو کیا کیا جی وہ نظم مذکور جو ہے وہ استعمال کی جائے اپنے معنی موصولہ میں یا اپنے معنی موصولہ کے غیر میں۔ اگر استعمال کی جائے اپنے معنی موصولہ میں تو یہ حقیقت ہے، اور اگر استعمال کی نظم معنی موصولہ کے غیر میں تو یہ اور مراد قرآن دے پاک الفاظ ہو تے حدیث بھی ایویں جی۔ لیکن دونوں سے اگر استعمال کیے گیا ہے اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ تو یہ صریح ہے، اور اگر اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ نہیں ہے تو یہ کنایہ ہے۔ تو حقیقت جمع ہوگی کس کے ساتھ؟ صریح اور کنایہ کے ساتھ اور مجاز بھی جمع ہوگی صریح اور ہو گیا، اس لیے کہ کہ اگر استعمال کی گئی ہے نظم اگر استعمال کی گئی ہے اپنے معنی موصولہ میں پس وہ نظم حقیقت ہے، یا اپنے معنی موصولہ کے غیر میں تو پس مجاز ہے۔ اور نکا جاشیا ان استعمل
اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ لفظ استعمال سے پہلے نہ اس کا نام حقیقت ہے، نہ مجاز ہے، نہ صریح ہے، نہ کنایہ ہے۔ استعمال ہونا ہے مولوی جی تے نہ بننے نے، استعمال ہونا ہے تے موضوع لا وچ استعمال تے کی نہ غیر وچ، پھر جدو استعمال کیتا ہے تو معنی منکشف تے صریح، تے جے معنی منکشف نہیں تے اے سارے نہ استعمال تو بعد سمجھی گل۔ اندنے تفصیل واسطے اور مقام ہے، گزارا ہو گیا انہاں نال تہاڈا۔ او غیر الموضوع لو اے بچ علاقہ ہونا چاہیے، ہر غیر موضوع لا میں لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہ علاقہ ہوتا ہے بچ کی ہوتا ہے، تو وہ علاقہ ایک تشبیہ دا اور نہ ایک علاقہ ہے کس دا استعارے دا، تے او چار قسمہ نے تے باقی نے غیر استعارے دے، اور پڑھائیاں سن پیچھے حاشیے تے او 24 قسمہ جی، علت بول کے مراد معلول، تے معلول بول کے کل بول کے مراد جز بول کے مراد کل، سبب بول کے مراد مسبب بول کے مراد سبب جی۔ تو استعارہ چار قسم سے کیڑا استعارہ تصریحیہ، مصرحہ، مشرحہ، استعارہ اگے مکنیہ تے ہور چار سجے جی پل پل گیا تنو جی، پھر آ جان گے شابہ شابہ سنیوں۔ اچھا جی، پھر ہر ایک منع کر رہے ہیں نا، پھر ہر ایک ان دونوں میں سے اگر استعمال کی گئی ہے وہ نظم کیڑی او حقیقت یا مجاز اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ، پس وہ نظم صریح ہے، وگرنہ پس وہ نظم کنایہ ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ اس لیے کہ اگر وہ نظم مذکور اگر استعمال کی گئی ہے اپنے معنی موضوعہ میں پس حقیقت ہے، یہ اپنے معنی موضوعہ کے غیر میں پس مجاز ہے۔ پھر ہر ایک ان دونوں سے اگر استعمال کی گئی اپنے معنی کے انکشاف، کون وہ نظم؟ پس وہ نظم صریح ہے، وگرنہ پس وہ نظم کنایہ ہے۔ ہاں جی۔ ثم کل منہما، غرض اس سے بنا کرتے ہوئے اس پر جو کہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صریح اور کنایہ جاری ہوتے ہیں دونوں، ہر ایک میں حقیقت میں بھی مجاز میں بھی، نہ کہ جیسا کہ ارباب بیان علم بلاغت والے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ کنایہ مقابل ہے کس کے، مجاز کے، پس تقسیم ثالث رباعی بنی سنائی نہیں، اور نہیں ہے غرض اس سے وارد کرنا مصنف پر یہ جو شارح نے ذات کیے نا کہ ہر ایک ان سے پھر وہ دو قسم ہیں، تو یہ مصنف پر شارح کی طرف سے اعتراض نہیں ہے کہ یہ تو دو قسمیں بن دیا پہلے، کون حقیقت مجاز، پھر ہر ایک دیاں دو قسمیں بن دیا نے، یہ چار قسمیں تو نہیں بن دیا، چار ہی نے کی نے چار ہی نے کچھ گلاں منی دیا نے وڈیریاں دیا، اے مطلب بھی سوال نہیں ہویا، کی ہویا سوال نہیں کیتا وضاحت کی تھی، ہونا کچھ چل تصریح والکنایہ تو یعنی اچھا ہو نا فاہو الکنایہ کی کنایہ، صرف ایک گل سمجھا جی نظر آ رہی، کنایہ اس فن کی اصطلاح میں کیڑا فن، اصول فقہ، کیڑا فن اصول فقہ، توجہ کرے اس فن کی اصطلاح میں تعبیر شے سے، تعبیر کرنی شے کی لفظ کے ساتھ کہ نہ ہو وہ لفظ صریح، اے گل ہے اس فن وچ کنایہ دا معنی اے وے، اصول فقہ چو او دین سمجھن لگے ہیں، تفسیر پڑھن لگے دو گلاں استعمال کدی کوئی تو کدی کوئی، کو مفسرین پھر ظاہر اپنے اپنے علم ہونا جنہاں ظاہر کرنے ہوندے نے جی، کی آکھیا جی کہ جس لے فقہ وچ اصول فقہ میں تعبیر جس لے نہ قرآن پاک دے مسئلے سمجھانے نے، اس لئے کنایہ دا مطلب ہوندا ہے کہ شے نو تعبیر کرنا ایسے لفظ نال جیڑا لفظ اس معنی وچ صریح نہ واضح نہ ہوے، واضح نہ ہو، اور علم بیان و بلاغت ان کی اصطلاح میں کنایہ عبارت ہے لفظ کا استعمال کرنا موضوع لا میں، پھر انتقال کرنا موضوع لا کے لازم کی طرف، یعنی لفظ استعمال ہے ملزوم میں تو انتقال لازم کی طرف، یا لفظ استعمال ہے لازم میں انتقال ملزوم کی طرف،
رائے دو رائے کا اختلاف ہے. سنیں گل وہ علم بیان اینو کنایا آندے نے کہ لفظ استعمال کرنا، لفظ بول کر لفظ کا استعمال لازم میں مراد کیا؟ لفظ کا استعمال وہ کنو کنایا آندے نے جی. اگے جی الصریح والکنایہ تجدد معالم علی الحقیقت والمجاز. توجہ جی، علامہ فرماتے ہیں پتر جی خلاصہ یہ نکلا کہ صریح اور کنایہ یہ دونوں جمع ہوتے ہیں حقیقت کے ساتھ بھی اور مجاز کے ساتھ بھی. سمجھائی نہیں گل جی کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ صریح اور کنایہ دونوں جمع ہوتے ہیں حقیقت کے ساتھ بھی اور مجاز کے ساتھ بھی. کس کے ساتھ؟ حقیقت کے ساتھ اور مجاز کے ساتھ. پس صریح اور کنایہ آخیا نہیں ثم کل منہما، پس صریح اور کنایہ جمع ہوتے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ. جی صریح اور کنایہ جمع ہوتے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ. بس صریح اور کنایہ جمع ہوتے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ. اوتے ویکھ ہوئے اگر تو کہے کہ ضروری ہے تباین ذاتی سے ایک تقسیم کے اقسام کے درمیان، جملہ سمجھا میں اتنے تک کوئی نہیں بنیا. حقیقت جمع ہو گئی کندے نال؟ صریح نال بھی تے کنایہ نال بھی. مجاز جمع ہو گیا کندے نال؟ صریح نال بھی کنایہ نال. ایک تقسیم کے اقسام میں تو ویر ہوتا ہے جی آج ویر ایک دوجے نال. جی میں کہتا ہوں نہیں بلکہ کافی ہے تمایز اعتباری بھی. تمایز اعتباری بھی کافی یہ بھی کافی ہے. ایک مقسم کے اقسام میں تمایز اعتباری بھی کافی ہے اور وہ متحقق ہے. یہاں اعتباری ہے کیویں؟ کیونکہ معتبر اولین میں اور حقیقت مجاز میں ان میں اعتبار ہے کہ لفظ کا استعمال اپنے موضوع لا میں ہے یا اس سے قطع نظر کے انکشاف ہے یا عدم انکشاف ہے. اور دوسری دو میں اس کا عکس ہے کہ لفظ کا استعمال موضوع لا میں ہے یا غیر میں، اس سے قطع نظر اس میں لحاظ ہے کہ وہ اس کا موضوع جس میں استعمال ہے وہ منکشف ہے یا کہ نہیں ہے. طے فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ نہیں پڑھا ہے جی. پہلے دو کے اندر دخل ہے کہ استعمال موضوع لا میں ہے یا منکشف ہے، یعنی اس کو دخل نہیں ہے. دوسری دو میں جس میں بھی استعمال ہے، جس میں استعمال ہے وہ معنی منکشف ہے یا کہ منکشف نہیں، تو یہاں موضوع اور غیر موضوع کو دخل نہیں. اے شاباش جی اینا کافی. اگے جی والدہ قال فخر الاسلام والقسم الثالث فی استعمال ذلك النظم وجریانه وجریانه في باب البيان فجعل الحقيقة والمجاز راجعا إلى الاستعمال والصریح والقنایة راجعا إلى الجریان. بس توجہ کریں جی. او والذالک اے للاجتماع، اے چونکہ یہ چار قسمیں آپس میں جمع ہو رہی ہیں یہ تو مسئلہ بن گیا ہے، جبکہ ایک مقسم کے اقسام جمع نہیں ہوتا. اس لیے فخر الاسلام بزدوی نے کنہوں نے جن کے اصول بزدوی، اصول فقہ میں اصول بزدوی، انہوں نے یہ تقسیم یوں کی ہے. انہوں نے یہ تقسیم یوں کی ہے. انہوں نے کہا کہ قسم ثالث میں تقسیم ثالث اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں اور تقسیم ثالث نظم کے جریان میں باب بیان میں انجو ناک ہے. ایک بار آخر ہے اسی لیے فرمایا فخر الاسلام نے قسم ثالث تقسیم ثالث اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں اور اس نظم کے جریان میں باب بیان میں. باب بیان میں تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے یوں تقسیم کی ہے. انہوں نے کس طرح کہ تیسری تقسیم اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں اور اس نظم کے جریان کے بیان میں باب بیان میں انہوں نے اس طرح تقسیم کی ہے. خلاصہ دیکھ علامہ ملا جیمر بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت مجاز کو لوٹایا ہے کدھر؟ استعمال کی طرف. اور صریح اور کنایہ کو لوٹایا کدھر؟ جریان کی طرف. اس طرح انہوں نے وکھرا کر دیا تاکہ ایک تقسیم جڑے چار وکھریاں قسمہ ہو جان اور آپس میں ان کا تقابل ہو جائے. ہاں جی کیا کہا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ
یعنی فخر الاسلام رحمہ اللہ نے حقیقت اور مجاز کو راجع استعمال کی طرف او فی وجوہ ذالک النظم، جی، اور صریح اور کنایہ کو راجع جریان کی طرف. ہاں سنیں، او تو بے خاشیہ او و جریانی، یہ معطوف ہے علی الاستعمال پر، یعنی نظم کا جاری ہونا باب بیان میں، جی فی باب بیان المعنی و ظہور ہی بے طریق الوضوء بالاستطارت. اے دو بکریاں ہو گئی ہیں. باقی جریان بے فتحتین روا شدن آب و جزء سنے ہی. اور اسی لیے کس لیے بھی یہ چیز میں آپ کٹھیاں ہوندیاں پہ ہیں، انہیں آخیا نا دی جیتاں بٹ وکھریاں وکھریاں کرو. اور اسی لیے فرمایا فخر علیہ السلام نے اور تقسیم ثالث اس نظم کے استعمال کے وجوہ میں، وہ وجوہ میں نے ترک میں نے اقسام، اور تقسیم ثالث اس نظم کے اے عطف پیچھے پانا ہے تو اس وجوہ نال لانا ہے، اس نظم کے وجوہ کے بیان میں، باب بیان میں، کہ اس کا معنی واضح ہے یا معنی واضح نہیں، یہ مطلب باب بیان کا. جی پس بنایا فخر علیہ السلام رحمہ اللہ نے حقیقت اور مجاز کو راجع استعمال کی طرف، اور بنایا صریح اور کنایہ کو راجع جریان کی طرف. اے وکھرے وکھرے ہو گئے. ایک دے وچ استعمال نو دو قسمیں دخل ہے تو دو قسمیں جریان نو ہے، لہذا چار قسمیں مد مقابل ہو گئی ہیں. جی اسی لیے فرمایا فخر الاسلام نے تقسیم ثالث اس نظم کے استعمال کے وجوہ کے بیان میں اور اس نظم کے جریان کے وجوہ کے بیان میں باب بیان میں. جی پس بنایا ہے حقیقت اور مجاز کو راجع استعمال کی طرف، اور بنایا ہے صریح اور کنایہ کو راجع جریان کی طرف. اور ویکھا نا سوال جواب تے والے زا قال، ہاں وہ سارا سوال جواب کہ تقسیم واحد نظر آ رہی. تقسیم واحد کی اقسام لازم ہے یہ کہ کیا ہوں، تو یہاں تو اس لیے کہ شریک رہے جمع ہو رہے ہیں کس کے ساتھ. تو جواب یہ ہے کہ اقسام کا تباین اس تقسیم کا نہیں ظاہر ہوتا مگر بائیں طور کہ مقید کیا جائے اور محیث کیا. تو حیث ہو، دو حیثیتیں مختلف لائے ہیں ان دونوں کو فخر علیہ السلام اپنی کتاب میں. انہوں نے کہا کہ قسم ثالث قسم وجوہ اس نظم کے اور اس کے جریان میں باب پس استعمال کی حیثیت سے یہ تقسیم شامل ہے کس کو، حقیقت اور مجاز کو، اور جریان کی حیثیت سے شامل ہے کس کو. اور معلوم ان الحیثیات والاعتبارات علیہ الاعتماد الوڈا فی العلوم والفنون. ایک گل بھی پکی ہے کہ علوم میں فنون میں حیثیات اور اعتبارات پر بڑا اعتماد ہے. کلیات نے پکوانا سی، اسی لیے یہ محاورہ ہے لولا الاعتبارات لبطلت الحکمات. کی لکھے اگر یہ اعتبار نہ ہوتے تو حکمت باطل ہو جاتی. مطلب بہت ساری چیزیں اعتبار نال وکھریاں وکھریاں کری دیا نے، سمجھی دیا نے، سنیا ہی اے مطلب جعل صاحب التوضیح کلا من الصریح والکنایت قسما من الحقیقت والمجاز. صاحب توضیح صاحب رحمہ اللہ نے ہر ایک کو صریح کنایہ جو ہے ان کو حقیقت مجاز کی قسمیں بنایا ہے. انہیں انج کر کے جان چھڑائی. انہیں کیا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نظم کی حقیقت اور مجاز، بس دو ہی نے. پھر ہر ایک دیاں دو دو قسمیں نے، ہر ایک دیاں انج کر کے تاکہ رولا ہی نہ پوے کہ صریح کنایہ حقیقت مجاز کے ساتھ جمع ہو رہا تھا، حالانکہ قسمیں جمع نہیں ہوتی. انہیں کہ انج ہے ہی نہیں. پہلے کتنی، پھر دو کی دو انج کر کے ہوں آپ بکریاں ہو گئی ہیں. جی وہ دو آپس سے جمع نہیں، اے صریح کنایہ آپس سے جمع نہیں. جی کیا کہ جی صاحب توضیح بنایا ہے ہر ایک کو صریح کنایہ سے، ہر ایک کی قسم حقیقت اور مجاز ہے. تو لہٰذا اب یہ آپس میں مبین نہیں ہے بلکہ یہ مقسم اور قسم ہے.
حقیقت مجاز تو کس میں ہے؟ نظم کی. اور صریح کنایا حقیقت مجاز کے ساتھ قسمیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت مقسم یہ دو قسمیں. مجاز مقسم تو مقسم اور قسم آپس میں ضدیں نہیں ہوتے. کون؟ ایک مقسم کی اقسام آپس میں ضدیں ہوتے ہیں. ایک مقسم اور اس کی قسمیں ضدیں نہیں ہوتی، وہ جمع ہوتے ہیں. وہ جمع ہوتے ہیں. کلمہ انعام مقسم قسمہ کون نے؟ اسم فعل حرف آپس اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ کلمہ آوت کی ہوئے فعل انج نہیں. لیکن کلمے نے تیناں نال جمع ہونا ہے. جڑا اسم ہے لفظ اسمن یہ کلمہ ہے کہ نہیں؟ کن نال جمع ہے؟ اسم نا اے آل اسم کلمہ اسم ہے، اسم یہ کلمہ بھی زارابا فعل بھی ہے، کلمہ بھی ہے، تفی حرف بھی ہے، کلمہ بھی ہے. اے مطلب ہے کہ مقسم نے تو قسموں کے ساتھ جمع ہونا ہے. جی آگے جی. اور بنایا صاحب توضیح نے ہر ایک کو صریح اور کنایا سے قسم حقیقت اور مجاز سے. اور نہیں کھانے چ پئی مصنف نے جس طرح ذکر کیا ہے نا کہ وہ 4 قسمیں ہیں، اس کی ملا جیون نے وضاحت کی جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے 2 قسمیں پھر 2 سے 2 نکلی ہیں. اس پریشانی کی وجہ سے فخر الاسلام نے اور طریقہ اپنایا تاکہ 4 علیحدہ علیحدہ ہو جائے. اور صاحب توضیح نے کہا نہیں پہلے 2 قسمیں، 2 میں سے ہر ایک 2 قسم ہے. ایسے مسئلے کو کہ یہ آپس میں مبین نہیں بن رہے. جی اور لیکن جڑی گل سمجھنی ہے مبین بنن کے نہ بنن گل ہے سمجھنی. حقیقت جمع ہوتی ہے صریح کے ساتھ بھی اور مجاز جمع ہوتا ہے. مسئلے سمجھنے لگے انہیں سامنے رکھنا ہے. جی اس لیے پھر سوال نہیں کرنا کہ استاد جی ایک مقسم کی اقسام آپس میں ضدیں ہوتے ہیں. یہ جڑی لڑائی کرنی سی کر لیے تھے. جڑی گل پکانی ہوئے کہ حقیقت صریح کنایا دونوں کے ساتھ مجاز بھی اور خاص عام بھی ان کے ساتھ اسی نظم کو آگے چلا رہے ہیں. جی آگے جی. اور بنایا صاحب توضیح نے ہر ایک کو صریح اور کنایا سے قسم حقیقت اور مجاز. شابہ نے کیا شابہ. ہر ایک صریح اور کنایا ہر ایک کو صریح اور کنایا سے قسم حقیقت اور مجاز سے. والرابعون فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد. چوتھی مراد پر وقوف کے وجوہ کی معرفت میں. چوتھی مراد پر وقوف کے وجوہ کی معرفت میں. پھر چوتھی مراد پر وقوف کے وجوہ کی معرفت میں. پھر ایک باری چوتھی مراد پر وقوف کے وجوہ کی معرفت میں. اور چوتھی مراد پر وقوف کے وجوہ کی معرفت میں. ہاں جی. اور چوتھی مراد پر وقوف کے وجوہ کی معرفت میں. چوتھی مراد پر وقوف کے وجوہ کی معرفت میں. ہاں جی. یہ تقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم. بس علامہ فرماتے ہیں تقسیم موصوف ہے اور وجوب معنی طرق ہے اور الوقوف کا الف لام عوض مضاف الیہ ہے. عوض تے جڑنا علل مراد تو یہاں بھی الف لام عوض مضاف الیہ ہے. جی وقوف المجتہد علی مراد النظم کھانے چ پئی ہے. اب مطلب کیا بنا؟ چوتھی تقسیم مجتہد کی واقفیت پانی نظم کی مراد پر ان کی قسموں کی معرفت میں. ان کی قسموں کی معرفت میں. اے شاباش سے. جی علامہ فرماتے ہیں کہ چوتھی تقسیم مجتہد کی واقفیت پانی نظم کی مراد پر ان کی قسموں کی معرفت میں. پھر آخر علامہ فرماتے ہیں کہ تقسیم چوتھی مجتہد کی واقفیت پانی نظم کی مراد پر کی قسموں کی معرفت میں. تقسیم چوتھی
मुजतहिद की वाकफियत के तुरुक की मार्फत में मुजतहिद की वाकफियत की तुरुक की मार्फत में किस पर? नज़म की मुराद पर। नज़म की मुराद पर। औल मुराद एला मुराद नज़म वकूफ़ यानी वकूफ़ुल मुजतहिद। जी यानी तकसीम राबे मुजतहिद के वकूफ के तुरुक की मार्फत में नज़म की मुराद पर। हाँ, यानी तकसीम चौथी मुजतहिद की वाकफियत मुजतहिद के वकूफ़ के तुरुक की मार्फत में, तुरुक मैंने अक़साम के तुरुक की मार्फत में और देखो तो लिखे कि वकूफ़ का अलिफ लाम भी वज़ मुज़ाफ़ है ते अल मुराद का अलिफ लाम भी लिखिए गल जी। ऐ शाबाश हुण को चलो वाहो वाह। इन कान फी ज़ाहिर मिन सिफ़ातिल मुजतहिद लाकिन्नहु यऊलु इला हालिल माना व बिवासिततिही इला लफ्ज़ वाले ज़ाले क़ील इन हाज़ा तक़सीम अलिल माना दून लफ्ज़। सवाल है उसका जवाब किए सवाल है उसका जवाब। सवाल ओ वेख वे आशिए उत्ते दिसे कौन ही दिसे जी। सवाल ये है कि वकूफ़ का मुज़ाफ़ ले अल मुजतहिद, मुजतहिद की वाकफियत पानी, मुजतहिद की वाकफियत पानी, इसकी किस्में कितनी हैं? मुजतहिद की वाकफियत पानी इसकी किस्में कितनी? ये नहीं लिखा तोरो के वकूफ़ अल मुजतहिद। मुजतहिद वकूफ़ किसकी सिफत है? वाकफियत किस पानी है? मुजतहिद तो मुजतहिद का जो वकूफ़ है इसकी किस्में, इसकी किस्में तो ये तो मुजतहिद के साथ तल्लक है, इसका नज़म के साथ तो कोई तल्लक नहीं है। नज़म की ये चार किस्में कैसे बन गई हैं? क्योंकि ये तो मुजतहिद का मुजतहिद के वकूफ़ के तुरुक, तुरुक मैंने किस्में और भी जी है वो मुजतहिद के वकूफ़ की किस्में, इसका तल्लक किसके साथ है? मुजतहिद के साथ तल्लक किस्में किसकी हैं? नज़म की। तो नज़म की ये चार किस्में कैसे बन गई जो आगे आ रही? इबारतुन्नास इशारतुन्नास। हाँ जी, सवाल ये है कि इबारत में है कि वकूफ मुजतहिद का, तो मुजतहिद के वकूफ़ की किस्में, मुजतहिद के वकूफ के किस्मों की मार्फत यानी माना मुजतहिद के मुजतहिद के वकूफ के किस्मों और तुरुक मैंने अक़साम यार कमाल जी नज़म की मुराद पर। यानी मुजतहिद ने नज़म की मुराद पर जो वाकफियत पानी है किसने? मुजतहिद मुजतहिद की जो वाकफियत इसकी किस्में। इसकी किस्में। तो ये तो फिर मुजतहिद के वकूफ़ की किस्में हुई ना कि नज़म की किस्में। हालांकि इसमें तो नज़म की बयान हो रही, वो कौन नहीं समझ आई जी। सवाल सवाल ये है कि यहाँ है मुजतहिद के वकूफ के किस्मों की मार्फत में, मुजतहिद का क्या की वाकफियत की किस्मों की मार्फत किस पर? नज़म की मुराद। यानी मुजतहिद ने नज़म की मुराद पर जो मुजतहिद ने वाकफियत पानी है इस एतबार से इस वकूफ़ की जो किस्में हैं किस्में हैं उसके बयान। तो ये तो इसका किसके साथ ताल्लुक हो गया? मुजतहिद के साथ, मुजतहिद के वकूफ़ के साथ। मुजतहिद के वकूफ के साथ। वकूफ़ मुजतहिद के साथ कायम है तो फिर किस्में भी मुजतहिद के साथ कायम हो गया। हालांकि किस्में किसकी हैं? नज़म की बयान। ऐ सवाल ही तो उसका अलामा ने जवाब दिया है अगरचे ज़ाहिर में ये मुजतहिद की सिफ़ात से बन रही हैं। ये चार किस्में अगरचे मुजतहिद की सिफात से बन रही है, लेकिन ये किस्में लौटती हैं माने के हाल की तरफ और फिर माने के वास्ते से लफ्ज़ की तरफ। फिर माने से लफ्ज़ की तरफ। क्या क्या जी? उलमा फरमाते हैं कि वकूफ अगरचे ज़ाहिर में मुजतहिद की सिफात से है, लेकिन ये यानी ये जो चार किस्में आ रही मुजतहिद की सिफ़ात से, लेकिन ये लौटती हैं किधर? माना माना के हाल की तरफ। माना के वास्ते के साथ लफ्ज़ की तरफ। इसलिए कहा गया कि ये तकसीम माने की है, लफ्ज़ की नहीं है। ये तकसीम माना की है, लफ्ज़ की। और पीछे बयान करके आए नहीं वहाज़ तकसीम वक़ज़ तकसीम राबे यतअल्लक़ु बिल कलाम। कलाम तो नज़म ही है लेकिन इतने नवी गल है कि इसलिए बाज़ ने ये कहा है कि ये जो चौथी तकसीम है ना ये माने की तकसीम है, नज़म की नहीं है। और समझी आ और तो फिर आशिया पढ़ दे एक मिनट आख ली अगर कितों अगरचे वाह वाह और वो और वो कौन वो
وقوف اگرچہ ہے اگرچہ ہے ظاہر میں مجتہد کی صفات سے، لیکن یہ وقوف لوٹتا ہے لوٹتا ہے معنی کے حال کی طرف۔ اور مجتہد نے نظم دی مراد جڑی معنی نہیں ہے گا، جی تو جب نظم کی مراد پر واقفیت پائے گا تو وقوف لوٹے گا کدھر؟ معنی کے حال معنی کی طرف لوٹے گا، وہ حال کی طرف، معنی کی طرف، اور معنی کے واسطے سے اور معنی کے واسطے لوٹے گا لفظ کی طرف۔ کا لفظ کی طرف۔ معنی کر اس طرح اور وقوف اگرچہ ہے ظاہر میں مجتہد کی صفات سے، لیکن وقوف لوٹتا ہے معنی کے حال کی طرف اور معنی کے واسطہ کے ساتھ لفظ کی طرف۔ اور وہ وقوف اگرچہ لوٹتا ہے ظاہر اور لوٹتا تھا گا یہ تو لوٹ گئے، میں متحد کی صفات سے، یہ اور یہ کونی میں لیکن وقوف لوٹتا ہے لوٹتا ہے معنی کے حال کی طرف، اور معنی کے واسطہ سے، واسطہ کے ساتھ، اور سے کہہ دے، معنی کے واسطہ سے لوٹتا ہے، لوٹتا ہے لفظ کی طرف۔ لفظ کی طرف، اور اسی لیے کہا گیا ہے، سنیں کہ اور اسی لیے اے للاول الی اللفظ بے واسطۃ المعنی، اور مبل میں نہیں، اور لوٹنا، اور اسی لیے کہا گیا ہے اور اسی لیے کہا گیا بے شک یہ تقسیم معنی کی ہے نہ کہ لفظ کی، وہ ہے لفظ دیے بعض نے آکھیا جی اسی لیے کہا گیا ہے کہ بے شک یہ تقسیم معنی کی ہے نہ کہ لفظ کی۔ ہاں جی، اسی لیے کہا گیا ہے بے شک یہ تقسیم معنی کی ہے نہ کہ لفظ کی۔ او یولو الا حال المعنی او کی امتحان کریم ات لفظ نہیں دو بے ثابت بے عبارت النص کی ثابت بعبارت النص، اے معنی بے عبارت النص نال جیڑی شے ثابت ہوئی مولوی جو کی آخنا لفظ کے معنی، معنی او جیڑی شے لفظاں نال ثابت ہوے اونوں کی آکھی دا ہے، او بلا تھی وے بھائی ثابت بے عبارت النص، ثابت بے اشارت النص، ثابت بے دلالت النص، ثابت بے اقتضاء النص۔ لفظ آخنا چاہ رہے ایک باری ثابت بعبارت النص، ثابت باشارت النص، ثابت بدلالت النص، ثابت باقتضاء النص۔ یعنی مجتہد نے یہ واقفیت پانی ہے کہ نص عبارت النص کے ساتھ کیا ثابت ہوا، اشارت النص کے ساتھ کیا ثابت ہوا، اور دلالت النص کے ساتھ کیا ثابت ہوا، اور اقتضاء النص کے ساتھ کیا تو یہ جو ثابت ہوا یہ کیا ہے، تو پھر واقفیت کدھر لوٹی، معنی کی طرف، ٹل لا کے کدھر لوٹی، معنی کی طرف۔ اگو بن تروڑ کے بارے وال پہنچ کے تک تقسیم ادھر بنے جی سمجھے ہوں اگو اے سمجھ آ گئی ثابت کی ثابت او نظم نال جڑا ثابت ہو کی شے وے معنی ہے، پھر بھول گیا نا جی او مانا ہے بھلا ہو جے وابے واسطہ تے ہی جڑا کہ نا یار تیری گل دا مطلب ہے نکلیا او مطلب کی شے وے مانا اور کی شے مانا وچ کٹول کی بجائی دی ہے۔ اچھا جی وابے واسطہ تے ہی یعنی مانا کے واسطہ کے ساتھ لوٹتا ہے کدھر ہاں لفظ کے ہوں لفظ وال مولوی جی جی لوٹنا جی دال بے عبارت النص، دال بعبارت النص دال کون ہوتا ہے، لفظ، دال بے اشارت النص، دال بے دلالت النص، دال بے سنیں پھر ایک بار آخ بواسطہ یعنی نہیں اے لفظ بولنا دال دال بعبارت النص، دال باشارت النص، دال بدلالت النص، دال باقتضاء النص۔ پہلے کی سن ثابت بعبارت النص، ثابت باشارت النص، ثابت بدلالت النص، ثابت باقتضاء النص۔ این دو ہو گئے نہیں جی ثابت معنی تے دال لفظ ہی ثابت معنی دال لفظ، نہیں سمجھ آتی پہ ثابت معنی دال لفظ۔ لفظ ہے تو لہٰذا یہ وقوف جو ہوتا ہے وقوف کے واقفیت یہ پائی کہ اس عبارت النص کے ساتھ ثابت کون ہوا، تو جو عبارت النص کے ساتھ ثابت ہے اس پر کوئی دال بھی ہے کہ کوئی نہیں، دال عبارت النص کے طور پر دال عبارت النص کے طور پر، اگر ٹورنا دال اشارت النص کے طور پر، دال دلالت النص کے طور پر، دال اقتضاء النص کے طور پر ٹل دینے جی بھئی جب اس نے واقفیت پائی نظم کی مراد پر بھئی اس نظم کو ثابت کی ہویا
ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਬਤ ਬੇ दाल बेइबारत ਸਾਬਤ 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 ਬੇ साबित बेइबारत नस ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਬੇ ਇਬਾਰਤ ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ ਦਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦਾਲ ਹੈ ਇਸ ਪਰ ਨਸ ਕੇ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਜੀਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਵੀ ਹੈ। समझियो गल? इस तरह ये तकसीम माने की तरफ लौटेगी, फिर माने के वास्ते से लफ्ज़ की तरफ लौटेगी। 6 लफ्ज पका 8 लफ्ज पका लो केड़े? साबित बेइबारत नस, साबित बेइशारत नस, साबित बेदलालत नस, साबित बेइक्तिदाई नस। 4 हो गए। ये हो गए नहीं माने। जी, दाल बेइबारत नस, दाल बेइशारत नस, दाल बेदलालत नस, दाल बेइक्तिदाई नस। यानी दाल इबारत नस की वजह से और दाल इशारत नस की वजह से, जेत से वजह से, दाल दलालत नस के एतबार से, दाल दला इक्तिदा नस के एतबार से। वो साबत सी एतबार से। तो चलो माना कर जी हुण के चल और समझ आ गई हूँ कि कोई ना अगा वही अरबाअतुन अयदन अल इस्तिलालु बिइबारत नस व बिइशारतिही व बिदलालतिही व बिइक्तिदाइही। ये जो चौथी तकसीम है ये भी 4 किस्में हैं। चौथी तकसीम भी और ध्यान करें जे इस्तिदलाल बे इबारत नस, इस्तिदलाल बे इशारत नस, ते इस्तिदलाल बे दलालत नस, इस्तिदलाल बे इक्तिज़ाए नस। अल्लामा फरमाते हैं कि चौथी तकसीम की भी 4 किस्में हैं। जी। इस्तिदलाल बिइबारत नस, इस्तिदलाल बिइशारत नस, इस्तिदलाल बिदलालत नस, इस्तिदलाल बिइक्तिज़ाए नस। ऐ शाबाश है। सुने तो कितनी किस्में? और वो 4 हैं। बी इस्तिदलाल बे इबारत नस की शय इस्तिदलाल बिइबारत उतों वेख मुराद नस से यहाँ लफ्ज़ दाल अलल माना ना के नस जो मुकाबिल है ज़ाहिर के। पीछे भी एक नस है हो रे और जिंदे वास्ते जिस माने वास्ते नज़म चलाई गई ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾਲ ਅਲਲ ਮਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਪਰ ਆਪ ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਇਹੀ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਾਨਾ ਕਰ इस्तिदलाल बे इबारत नस इस्तिदलाल बिइबारत और इस्तिदलाल बे इशारत नस इस्तिदलाल बिइशारत और इस्तिदलाल बे दलालत नस और इस्तिदलाल बे इक्तिज़ाए नस। जी वो 4 हैं भी। इस्तिदलाल बिइबारत नस, इस्तिदलाल बिइशारत नस, इस्तिदलाल बिदलालत नस, इस्तिदलाल बिइक्तिज़ाए नस। हाँ जी और वो 4 हैं भी। इस्तिदलाल बेइबारत नस, घंटा हो गया जब कल फिर पढ़ाएगा इंशाल्लाह। नस और इस्तिदलाल बेदलालत नस और इस्तिदलाल बिइक्तिज़ाए नस। बे इक्तिज़ाए नस